اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہم آیت نمبر 78 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، پس بڑی خرابی ہے للذین، واسطے ان لوگوں کے، یکتبون الکتاب، وہ لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اس کے ذریعے کچھ مال کمائیں دنیا کا، تھوڑے مول کے عوض ان آیات کو وہ بیچ ڈالیں۔ فویل لهم مما کتبت ایدیہم، پس بڑی خرابی ہے واسطے ان کے، مما کتبت ایدیہم، مما اس میں سے، کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے عبارت لکھی ہے، وویل لهم مما یکسبون، اور بڑی خرابی ہے واسطے ان کے، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، یہ بہت ہی خوبصورت بات یہاں ایک طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں ویل کی بات آئی ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، نہ جانے کتنے ہزار سال انسان نیچے جہنم کے جاتا رہے گا، وہاں وہ ویل کی ایک وادی اسے ملے گی۔ اللہ میں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ میں آگ سے اجرنا من النار، آگ سے پناہ دے۔ تو یہ ویل سے کچھ اور بھی مراد ہے۔ حقیقت میں ویل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس بیماری کو دیکھیں اور اس سے آپ کے معاشرے میں کتنی بڑی خرابی پیدا ہوگی، اس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ بڑی خرابی ہے واسطے ان لوگوں کے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر وہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی مال، تھوڑے مول کے عوض اس کو بیچ دیں، اس سے مال کمائیں اور اپنی روزی کا سلسلہ جاری ساری رکھیں۔ دیکھیے ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آج ان آیات کو دیکھ کر ہم ان کو کسی طبقے کے اوپر منسوب نہ بھی کریں، تب بھی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز لکھ کر تعویذ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے نقش و نگار لکھ دیتے ہیں، اور وہ لکھائی ایسے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھول کر پڑھنے والا بھی دیکھے تو ان کو ایسے لگے جیسے یہ قرآن مجید کی کوئی آیت نعوذ باللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن وہ تو دھوکہ کھا گیا۔ لیکن انہوں نے آیت نہیں لکھی ہوتی، انہوں نے کچھ اپنے حساب کتاب جوڑ کر اس میں کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے اور اس کو وہ بیچتے ہیں اور اس کو وہ تعویذ بنا کر دیتے ہیں تاکہ سائل جو ہے اس سے کچھ مال کمائیں اور مال کما کے اس سے اپنی روزی کا سلسلہ جاری سے رکھیں اور ان کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور یہ امت میں اس خرابی کی طرف اشارہ کیا کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے ایمان اور عقیدے میں فرق پڑتا ہے اور وہ عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے کہ جس نے ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی کہ جس نے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 40,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کیے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو پھر میرا بھی اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب لیے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس کی تفصیل میں دیکھا تو جن لوگوں نے ہاتھ نہیں دکھایا ہوگا کسی نجومی کو،
اس کے بارے میں یہ تھا۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے کہ ستارے کیا کہتے ہیں، ہفتہ ہمارا کیسا رہے گا، اور یہ فال نکال رہے ہوتے ہیں، تعویذ لے رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانیے جو لوگ کسی سے تعویذ لے لیتے ہیں ان کا اللہ سے ایمان اٹھ کر اس تعویذ پر آ جاتا ہے، تعویذ باندھنے سے، کہ بھئی ہم نے یہ تعویذ باندھا ہوا ہے، ہمیں کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ ان کے عقیدے کی بات ہے۔ یہاں اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہر شخص کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ کوئی ہمارا حاجت روا یا مشکل کشا ہمارا بن جائے اور وہ تعویذ لکھ لکھ کر اس سے روزی کمانا شروع کر دے، تو یہ معاشرے میں اتنی بڑی خرابی ہوگی کہ ان کا اللہ سے تو ایمان اٹھ جائے گا لیکن لوگوں کے پیچھے لگ جائے گا اور اس تعویذ کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جہاں یہ بات کہی کہ ثمنً قلیلا، تھوڑے مول کے عوض، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مقابلے میں زمین و آسمان میں جتنا بھی آپ مال دیکھتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک آیت ایک طرف رکھ دی جائے تو تب بھی وہ مال دنیا کا ہلکا ہو جائے گا ایک آیت کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اس کو ثمنً قلیلا، تھوڑے مول کے عوض کہا گیا کہ وہ اس کو بیچتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم گئے تو تھے کسی سیانے کے پاس لیکن انہوں نے ہمیں تعویذ دیا، ہم سے لیا کچھ نہیں۔ بھائی لیا تو کچھ نہیں لیکن ان کے جو عزت اور شہرت اس سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ان کے بڑے بڑے جو افسران ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں، ججز ان کے تابع ہوتے ہیں اور آرمی پولیس کے افسران ان کے تابع ہوتے ہیں یا ٹیکسیز کے لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں، یہ ساری جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کے تابع ہوتی ہے، ان کو پیر مان رہی ہوتی ہے اور وہ سارے کام ان سے کروا رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً اگر پیسہ لیں یا نہ لیں لیکن ان کی شہرت سے انسانوں کا کتنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ایک اعتبار سے، تو وہ ثمنً قلیلا کے معنی میں ہی آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آگے بات کہی قرآن مجید نے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس بڑی خرابی ہے واسطے ان کے جو ان کے ہاتھوں نے عبارت لکھی ہے۔ اب دیکھیے عبارت کا لکھ دینا اور تعویذ لکھ کے کسی کو وقتی طور پر فائدہ پہنچا دینا اور اس کے عوض کچھ پیسے لے لینا اور چیز ہے، لیکن جب عبارت کوئی لکھ دیتا ہے، کوئی ناول لکھ دیتا ہے یا کوئی ایسی کتاب لکھ دیتا ہے جس میں انسانوں کا عقیدہ بگڑتا چلا جاتا ہے اور وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے، اسے اس کی رائلٹی ملتی رہتی ہے، تو جو اس ذریعے اس کی رائلٹی ملتی رہتی ہے وہ چھپتا رہتا ہے، وہ عبارت لکھ دی جاتی ہے اور اس سے رائلٹی ملتی رہتی ہے، تو اس کمائی کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بڑی خرابی ہے واسطے ان کے جو انہوں نے اس عبارت کے لکھنے سے کمایا ہے۔ تو یقینی بات ہے یہاں اس روزی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اس ذریعے روزی ملتی ہے انسانوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور اپنے پیچھے لگا کر ان سے مال بٹورنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے امت میں اس بیماری کو جو واضح کیا ہے وہ یہ ہے، اور اس سے جو انسانوں کے اندر عقیدہ اور ایمان بگڑتا ہے وہ اللہ سے ان کا عقیدہ ایمان ہٹ جاتا ہے اور وہ جس نے تعویذ دیا ہوتا ہے یا جس نے کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے اس کے وہ پھر فالورز بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان فالورز کے حوالے سے دوسرے پارے میں ایک آیت بیان کی ہے اور وہ بڑی کمال ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ تو یہ فالوورز بنا لینے اور کل قیامت والے دن جن کی اس دنیا میں عزت اور احترام اللہ کے مقابلے میں مانا جاتا تھا، وہ جب کل قیامت والے دن دیکھیں گے تو پھر اس وقت اعلان بیداری کریں گے
تو پھر جو فالوورز ہوں گے اس وقت وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں ہمیں واپس بھیج، یہاں آ کر یہ بیدار ہو گئے، ہم دنیا میں جا کر دوبارہ ان سے بیدار ہوں گے یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اللہ کہے گا اب تمہیں آگ سے نہیں نکالنا۔ تو یہ قرآن مجید ہے، اس میں عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو بات کہی ہے وہ یہاں سے شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔